یہ جو پنجہ ہے ایک بلندی پر، یہ جو پنجہ ہے ایک بلندی پر، ہے یہ شان علم سر منظر، سر بلندی کا ایک اشارہ ہے۔ یہ جو مشکیزہ سکینہ ہے، پیاسے بچوں کا یہ سفینہ ہے۔ عاشقو سایہ دعا میں چلو، ہاں چلو بزم با وفا میں چلو، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، 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 ہر عزادار کا سہارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، اے عزادار خوش نصیب ہے ہم، عزادار خوش نصیب ہے ہم، اے عزادار خوش نصیب ہے ہم کو شبیر نے پکارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، میری تاریخ ہے عزاداری، میری تاریخ ہے عزاداری، میری تاریخ ہے عزاداری، میری مجلس بھی ایک ادارہ ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، گواہی یہی جلوس عزا، گواہی یہی جلوس عزا، گواہی یہی جلوس عزا، کون جیتا ہے کون ہارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، اور اس کا مقتل میں فیصلہ ہوگا، اس کا مقتل میں فیصلہ ہوگا، اس کا مقتل میں فیصلہ ہوگا، اور ہمارا ہے یا تمہارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، مختلف ہے سبھی شہید مگر، مختلف ہے سبھی شہید مگر، مختلف ہے سبھی شہید مگر، ایک ہی سب کا استخارہ ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، بعد تکبیر اور رسالت کے، تقدیر اور رسالت کے، بعد تکبیر اور رسالت کے، میری پہچان علی کا نعرہ ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، اے عزادار یہ عزا خانے، عزادار یہ عزا خانے، اے عزادار یہ عزا خانے، دیکھ جنت کا یہ نظارہ ہے، آج بھی یہ علم ہمارا ہے، آج بھی یہ علم ہمارا
سرور ہلال بحر عذاب تا قیامت یہی سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے ہر عزادار کا سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے مختلف ہے سبھی شہید مگر مختلف ہے سبھی شہید مگر مختلف ہے سبھی شہید مگر ایک ہی سب کا استخارہ ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے بعد تکبیر اور رسالت کے تکبیر اور رسالت کے بعد تکبیر اور رسالت کے میری پہچان علی کا نعرہ ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے اے عزادار یہ عزا خانے عزادار یہ عزا خانے اے عزادار یہ عزا خانے دیکھ جنت کا یہ نظارہ ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے ہم ہیں سرور ہلال بحر عذاب سرور ہلال بحر عذاب ہم ہیں سرور ہلال بحر عذاب تا قیامت یہی سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے ہر عزادار کا سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے ہلال بحر عذاب سرور ہلال بحر عذاب ہم ہیں سرور ہلال بحر عذاب تا قیامت یہی سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے ہر عزادار کا سہارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے علم ہمارا ہے آج بھی یہ علم ہمارا ہے
زینب ہائے بازار، ہائے زینب ہائے بازار، ہائے زینب ہائے بازار، ہائے زینب ہائے بازار۔ چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر۔ بنت زہرا نے کہا، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ سر جھکائے ہوئے روتی ہے علی کی بیٹی، سر جھکائے ہوئے روتی ہے علی کی بیٹی، لئی ہنستے ہیں ہاتھوں میں اٹھائے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ کیا کریمی ہے کہ بازار میں چلتے چلتے خون سجاد نے یاقوت بنائے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ ہاتھ تو تھے پسے پشت بندے تھے زینب، ہاتھ تو تھے پسے پشت بندے تھے زینب، کیسے پھر بھائی کے عاشے سے ہٹائے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام، یہ تو انصاف نہیں جس نے بچایا اسلام، اس کی بیٹی بھرے، اس کی بیٹی بھرے بازار میں کھائے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ کان دے دے کے کیا زخمی دل زینب کو، کان دے دے کے کیا زخمی دل زینب کو، ہے کچھ مسلمانوں کے جب ہاتھ نہ آئے پتھر، بنت زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو ہر شہر سے آئے پتھر، چادریں مانگی تو۔ ہے تیرا بھائی نہ رہا بنت علی غزہ
ممکن تھا کوئی تجھ پہ اٹھائے پتھر زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر چادریں مانگی تو میرے شہر سے آئے پتھر چادریں مانگی تو میرے شہر سے آئے پتھر چادریں مانگی تو خون ٹپکا تھا سارے شاخ سے اس پر سجاد خون ٹپکا تھا سارے شاخ سے اس پر سجاد خون پھر کیسے غلب میں نہ بہائے پتھر زہرا نے کہا پر نہیں کھائے پتھر چادریں مانگی تو میرے شہر سے آئے پتھر چادریں مانگی تو میرے شہر سے آئے پتھر چادریں مانگی تو عباس نہیں آج عباس نہیں ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں ہائے عباس نہیں ہائے عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں سر پہ اولاد پیغمبر کے نہیں ہے چادر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں ہائے عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں پیاس معصوم سکینہ کی بجھا دو عباس قافلہ جاتا ہے مقتل سے دعا دو عباس جلتے خیموں میں حرم کی یہ صدا تیلا پر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں جھڑکیاں شمر کی سن کر وہ کہا کرتی ہے میرے امو ہے کہاں بس یہ بکا کرتی ہے سہمی بچی سے بھلا کون کہے یہ جا کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں بن سن سن کے سکینہ کے قضا روتی ہے خاک اڑتی ہے ہوا پر وہ بلا روتی ہے ہاتھ میں کوزہ لیے بیٹھی ہے وہ خاک بسر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں بھوکا عالم ہے کوئی مونس و غم خوار نہیں جس سے ڈھارستی حرم کو وہ علمدار نہیں وہ قیامت ہے کہ چھنتی ہے حرم کی چادر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں شمر نے ہائے سکینہ کو بھی سونے نہ دیا بے کفن لاشائے شبیر پہ رونے نہ دیا دشت میں آل محمد ہے ستم کی زد پر ہائے عباس نہیں آج عباس نہیں دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر ہائے عباس
عباس نہیں، آج عباس نہیں۔ ہائے زینب پہ تنہائی اندھیرے ہے یہاں، جل گئے خیمہ اطہار، حرم کی ہے فغاں، ان للہ کی آواز ہے سب کے لب پر۔ عباس نہیں، آج عباس نہیں، دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر، ہائے عباس نہیں، آج عباس نہیں۔ ہر ستم عابد مضطر کو اٹھانا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ دربار میں جانا ہوگا، کوفہ و شام سے ہونا ہے اسیروں کا گزر۔ عباس نہیں، آج عباس نہیں، دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر، ہائے عباس نہیں، آج عباس نہیں۔ اے محب روک قلم، شور ہے ماتم کا بپا، نوحہ یزداں سے یہ سن کر ہے بپا شور بکا، ہر عزادار تڑپتا ہے یہ نوحہ سن کر۔ عباس نہیں، آج عباس نہیں، دشت پرخار میں فضا نے کہا یہ رو کر، ہائے عباس نہیں، آج عباس نہیں، ہائے عباس نہیں، آج عباس نہیں۔ یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ یہ فرش عزا، یہ فرش بکا، یہ فرش عزا فرش بکا کرب و بلا ہے، یہ خاک نجف خاک حرم خاک شفا ہے، یہ نور خدا قبلہ نما عرش خدا ہے، جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ، جلنے نہ دو نفرت کے دیے پیاری ہواؤ، ہے ایک خدا ایک نبی سب کو بتاؤ، اور کہو اور کہو اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ دنیا میں صفے ماتم شبیر بچھاؤ، دنیا میں صفے ماتم شبیر بچھاؤ، خواہش ہے یہ زہرا کی اسے بھول نہ جاؤ، پیغام حسین ابن علی سب کو سناؤ، انسان شناسی ہے عزا خانوں میں آؤ، یہ امن کا پیغام ہے دنیا کو سناؤ، اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ شبیر نے سکھلائی ہے انسان شناسی، انسان کی ہدایت کے لیے جان لٹا دی، ہے مجلس شبیر اسی نقطے کی عادی، اللہ کی دھرتی پہ نہ تم خون بہاؤ، چاہت کے شجر پھول محبت کے کھلاؤ، اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے،
کی نگہبان عزاداری یہ شبیر، مومن کا ہے ایمان عزاداری یہ شبیر، رشتوں کی ہے پہچان عزاداری یہ شبیر، اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ یہ کرب و بلا کیا ہے، یہ مقتل نہیں مکتب، اس مکتب عالی کی مدرس ہوئی زینب، جس بی بی نے مضبوط کیا اور بھی مذہب، اس بی بی کے خطبوں کو نصابوں میں پڑھاؤ، ان پھولوں کو گلدان عقیدت میں سجاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ گر شوق زیارت ہے عزا خانے میں آؤ، گر امن کی چاہت ہے عزا خانے میں آؤ، دہشت سے جو نفرت ہے عزا خانے میں آؤ، جنت کی ضرورت ہے تو اس غم کو مناؤ، دنیا سے ستمگاروں کے فتنے کو مٹاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ یہ اون و محمد علی اکبر کا ہے ماتم، عباس سکینہ علی اصغر کا ہے ماتم، یہ زینب کلثوم کا ہے در کا ہے ماتم، وہ دیکھو سفیران عزا آتے ہیں آؤ، اے سرور و ریحان چلو نوحہ سناؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ حسین لبیک حسین لبیک حسین خانوں میں آؤ، یہ امن کا پیغام ہے دنیا کو سناؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ شبیر نے سکھلائی ہے انسان شناسی، انسان کی ہدایت کے لیے جان لٹا دی، ہے مجلس شبیر اسی نقطے کی عادی، اللہ کی دھرتی پہ نہ تم خون بہاؤ، چاہت کے شجر پھول محبت کے کھلاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ انسان
کی نگہبان عزاداری یہ شبیر، مومن کا ہے ایمان عزاداری یہ شبیر، رشتوں کی ہے پہچان عزاداری یہ شبیر، اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ یہ کرب و بلا کیا ہے، یہ مقتل نہیں مکتب، اس مکتب عالی کی مدرس ہوئی زینب، جس بی بی نے مضبوط کیا اور بھی مذہب، اس بی بی کے خطبوں کو نصابوں میں پڑھاؤ، ان پھولوں کو گلدان عقیدت میں سجاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ گر شوق زیارت ہے عزا خانے میں آؤ، گر امن کی چاہت ہے عزا خانے میں آؤ، دہشت سے جو نفرت ہے عزا خانے میں آؤ، جنت کی ضرورت ہے تو اس غم کو مناؤ، دنیا سے ستمگاروں کے فتنے کو مٹاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ یہ اون و محمد علی اکبر کا ہے ماتم، عباس سکینہ علی اصغر کا ہے ماتم، یہ زینب کلثوم کا ہے در کا ہے ماتم، وہ دیکھو سفیران عزا آتے ہیں آؤ، اے سرور و ریحان چلو نوحہ سناؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ حسین لبیک، حسین لبیک، حسین خانوں میں آؤ، یہ امن کا پیغام ہے دنیا کو سناؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ شبیر نے سکھلائی ہے انسان شناسی، انسان کی ہدایت کے لیے جان لٹا دی ہے، مجلس شبیر اسی نقطے کی عادی، اللہ کی دھرتی پہ نہ تم خون بہاؤ، چاہت کے شجر پھول محبت کے کھلاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔ انسان کی نگہبان عزاداری یہ شبیر، مومن کا ہے ایمان عزاداری یہ شبیر، رشتوں کی ہے پہچان عزاداری یہ شبیر، اس در سے محبت کو سنو اور سناؤ، عباس علمدار کے پرچم کو اٹھاؤ
کہو लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक हुसैन लब्बैक ये फर्श अज़ा सबके लिए है ज़हरा की दुआ सबके लिए है ये फर्श अज़ा सबके लिए है ज़हरा की दुआ सबके लिए है یہ کرب و بلا کیا ہے یہ مقتل نہیں مکتب اس مکتب عالی کی مدرس ہوئی زینب جس بی بی نے مضبوط کیا اور بھی مذہب اس بی بی کے خطبوں کو نصابوں میں پڑھاؤ ان پھولوں کو گلدان عقیدت میں سجاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے گر شوق زیارت ہے عزا خانے میں آؤ گر امن کی چاہت ہے عزا خانے میں آؤ دہشت سے جو نفرت ہے عزا خانے میں آؤ جنت کی ضرورت ہے تو اس غم کو مناؤ دنیا سے ستمگاروں کے فتنے کو مٹاؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے یہ اون و محمد علی اکبر کا ہے ماتم عباس سکینہ علی اصغر کا ہے ماتم یہ زینب و کلثوم کا ہے در کا ہے ماتم وہ دیکھو سفیران عزا آتے ہیں آؤ اے سرور و ریحان چلو نوحہ سناؤ اور کہو لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے یہ فرش عزا سب کے لیے ہے زہرا کی دعا سب کے لیے ہے حسین لبیک حسین لبیک حسین سب کے لیے ہے حسین لبیک حسین لبیک حسین السلام علیکم، میں ندیم بخاری ہوں ہدایت ٹی وی سے۔ آج 7ویں محرم کا جلوس ہے یہاں پہ مانچسٹر میں لکھا ہوا، جو کہ یورپ اور امریکہ کے تمام شہروں میں جو فرسٹ ویکینڈ 10ویں محرم کی ہوتی ہے اس سے آگے پیچھے جو بھی ویکینڈ ملے اس کے اوپر تمام جلوس نکالے جاتے ہیں، اور یہ ایک روایتی جلوس ہے مانچسٹر کا، پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پہ نکل رہا ہے، اور اس میں ذوالجناح بھی ہوتا ہے۔ لوگ بہت سی دنیا دور دور سے یہاں پہ آتی ہے اس جلوس میں شرکت کے لیے اور اپنا پرسہ دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، ان کے والد کو اور ان کے نانا کو۔ یہ دین حق ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، جس کے لیے امام حسین نے قربانیاں دیں۔ ہمیں اس میسج کو جو انہوں نے ہمیں دیا اپنی قربانی سے، اپنی نصرت سے، کہ ہم لوگ جو ہے اس اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں
اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کے جائیں کہ جو وہ امام حسین علیہ السلام کا جو میسج تھا وہ پورا ہو جائے، اور اسلام کی وہ تکمیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان کیا تھا اور جو قیامت تک جاری ہے تکمیل، وہ تکمیل کا حصہ جو امام حسین ہیں، جو ان کی قربانی سے اس کا تو اس جلوس میں بے شمار لوگ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں یہاں پہ، اور جو جوش و جذبہ ہے لوگوں میں، اور لوگ اپنے طریقے سے، کوئی ماتم سے، کوئی گریہ سے، کوئی اپنے افسوس اہل سنت کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ جلوس جاری ہے، اور 404 موصلین میں جو ادارہ جعفریہ میں جائے گا انشاءاللہ تعالی وہاں پہ اختتام پذیر ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج مظلوم حسین کی یاد میں یہ جو جلوس ہے مانچسٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج بھی حسین کا نام دنیا میں زندہ ہے۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ حسین کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، آج دنیا عالم میں جو لوگ جو ہیں وہ مظلوم حسین کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ آج بھی ہمارے سامنے ویسے کا ویسے ہی ہے، اور مانچسٹر میں اور مانچسٹر کے گرد و نواح میں رہنے والے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آج اس جلوس میں شامل ہیں۔ عزاداری جو ہے وہ ہمارا شیوا ہے، اور ہم اس عزاداری کو ہمیشہ سب سے آگے رکھتے ہیں، اور میرا پیغام جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ حسین جو ہیں وہ ہم سب کے ہیں۔ رسول پاک کے نواسے کا جو غم ہے وہ ہمیں سب کو منانا چاہیے، اور یہ کسی ایک خاص مذہبی فرقے کے لیے مخصوص نہ کر دینا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اسلام کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یاد میں یہ جو آج عزاداری ہے یہ زندہ رہے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ Muslim brothers, sisters, and generally all human beings, today is the commemoration of the great sacrifices that done by the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for the safety of real Islam. I emphasize on real Islam, not materialistic Islam. And we are here, stand by with those who were oppressed, and we are against those who are the oppressor in the past and those who are the oppressor in the current age, either in shape of any terrorist organization. We Shiite Muslims all over the world claim we were not with the terrorist, we are not with the terrorist, we will not be with the terrorist. Imam Hussain alayhi salam saved Islam from the hands of a terrorist. Now all human beings, if you want to know the universality of Islam, follow and read the Holy Household, not the other one else. And we also thankful for the services of Hidayat TV and the Sayyid brother who is taking the interviews as well, and plus the whole administration. You have done a commendable job. Your message is going across the board. May Allah bless you. Keep the justice around yourself. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Sami Bukhari. I'm speaking on behalf of Hidayat TV from Manchester. This is the 7th of Muharram, Jalus commemoration for the martyrdom of our Prophet, peace be upon him, beloved grandson, Sayyid Imam Hussain alayhi salatu wassalam. We commemorate this day in living memory of the martyrdom at the hand of a state terrorism that was committed 1400 years ago in the land of Karbala against the family, the beloved and the most pious family of the history of the humankind. Imam Hussain alayhi salatu wassalam was the person who stood against tyranny
and who stood against all the evils of the world present at that time in order to protect the message of humanity, the message of peace, the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam generally. We send our utmost heartfelt condolences to the rest of the world, including all Muslims, all humanity, because this personality, this outstanding personality of Imam Hussain does not only belong to any Shia or a Sunni or Deobandi or Christians or Hindus. They belong to everyone who understands the message of humanity and peace. So this is our message to all those who take pride in or who take pleasure in bringing down the message of humanity, bringing down the humanity, the peace of humanity, that no matter where you are, wherever you strike, you see the number, you see the people, you see all those who stand against you in favor of our beloved Imam Hussain alayhi salatu wassalam. You will fail, you will fall, you will fail. Thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے دنیا کے تمام آزاد انسانوں اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں. آپ کے جد اکرم، ان کی اولاد، ان کی اصحاب کی شہادت کے موقع پر، اور دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج میں نے نیوز چینل لگایا تو اس میں خبر آ رہی تھی کہ جماعت اسلامی نے کشمیر میں انڈیا کی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے. تو میں اس سے مطالبہ کروں گا کہ وہ یزید کی بدترین جارحیت کے خلاف بھی احتجاجی ریلی نکالیں. اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو ان کی نظر افتخار عارف صاحب کے 4 مصرے ہیں کہ ذرائع صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ذرائع صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہمدم ہمدم کھینچتے ہیں، اور وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فیسق کے خلاف جو خط تنسیق کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر حیدر عباس ہے. آج جیسے کہ ہدایت ٹی وی کا انتہائی مشکور ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہے کوریج دے رہے ہیں. یہ وہ دن ہے جس دن رسول نواس رسول گوش رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم میں جو ہے بے مجرم اور ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. آج کا جو پروٹیسٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مومنین مومنات جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں جلوس کے اندر، اور اس جلوس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ ظلم جو 10 محرم کو کیا گیا آل رسول کے اوپر، اس کے لیے جو ہے احتجاج کے طور پر تمام مومن آئے تاکہ ہم یہ پیغام دیں مومن مومنات کو اور تمام عالم اسلام کو کہ وہ دن جو تھا جو گوش رسول کو جس بے درد طریقے سے قتل کیا گیا، اور اگر آج یہ رسول امام حسین علیہ السلام اس دن اگر یہ یزید اور کفر کے خلاف اگر نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو آج شاید اسلام کا نام بھی موجود نہ ہوتا. تو یہ آج اسلام اور جو تمام جو اذانیں آ رہی ہیں مسجدوں سے، یہ امام حسین علیہ السلام ہی کا کہ ان کی جو قربانی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آج یہ سب لوگ اسلام کا نام لے رہے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے ثقلین حسین، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کرنے آئے ہیں، اور یہ جو جلوس ہے یہ بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ 1400 سال کے بعد بھی حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سال بھی ساری دنیا میں ہمیشہ کی طرح سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام منائے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج مانچسٹر میں بھی عزاداری کا جلوس جاری ہے، جس میں کثیر تعداد میں مومنین
شرکت کر رہے ہیں، تو ہمیں اصل میں جو ہے سید الشہداء کے مقصد کو، پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ آج یمن میں ایک جنازے کے موقع پہ یہ آل سعود کے درندوں نے ہوائی وہاں پہ حملہ کیا، جس میں تقریباً 200 افراد اس میں شہید ہو گئے۔ تو ہمیں وقت کے جو یزید ہیں ان کے خلاف بھی بولنا چاہیے۔ شام میں جو یزیدی وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح عراق میں یہی یزیدی داعش کی شکل میں موجود ہیں۔ تو ہمیں ان دنوں میں ان مظلوموں کا بھی ذکر کرنا چاہیے جو اس وقت ظالم طاقتوں کے خلاف میدان عمل میں ہیں۔ سلام یا حسین۔ علم ہمارا ہے آج بھی، علم ہمارا ہے، ہر عزادار کا سہارا ہے، آج بھی علم ہمارا ہے، آج بھی علم ہمارا ہے، اے عزادار خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے ہو، اے عزادار خوش نصیب ہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت ونزلو روڈ مانچسٹر میں ہیں اور جو سالانہ جلوس ہوتا ہے یہاں پہ اس میں شامل ہیں، اور یہ ہم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی جو ہے اس کے لیے، اس کی یاد میں ہم مناتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے اور نہ اونلی صرف شیعہ طبقہ کے لیے۔ اور یہ پیغام جہاں تک ہو پہنچنا چاہیے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا غم جو ہے وہ منانا چاہیے، اور ہمیں جلوسوں میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے، مجالس میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو بچایا ہے اپنی جان دے کے۔ شکریہ۔ Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adil Hussain and I'd like to read an over. Ya Hussain, Ya Hussain, Ya Hussain, Mera Nana Nabi, Meri Maa Sayyida, Mera Baba Ali, Mera Bhai Hassan, ہم ہی ہے پنجتن، ہم ہی ہے پنجتن، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، میری کیا ہے خطا، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا میں محمد کا پیارا نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جعفریہ اسلامی سینٹر مانچسٹر اور مانچسٹر کی کمیونٹی کی طرف سے امام زمانہ کو جناب امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جلوس جو کہ پچھلے 25 سال سے کم از کم 25-26 سال سے ہر سال محرم میں نکالا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس وجہ سے ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے تھے صحیح اسلام کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے ہمیں یہ میسیج دیا کہ اسلام کو بچانے کے لیے چاہے 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کرنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گا۔ تو یہی ایک میسیج ہے کہ جہاں کہیں حق کی بات کرنی ہو، حق کے لیے کھڑا جب ہونا پڑے تو اب چاہے جو بھی خرچ ہو اس پر خرچ کرنا پڑے گا۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ठीक, और आगे कर, आगे आओ, चलो बोलो बेटे। इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा अल कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद अल तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली अन नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला शुरू होती है हुसैन अलैहिस्सलाम पे, करबला ख़त्म होती है हुसैन अलैहिस्सलाम पे। यजीदियत ने अपना रौब दिखाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अपना कहा कि मेरे बैत कीजिए, लेकिन इमाम हुसैन अपने डटे रहे, क्योंकि इस्लाम ज़िंदा ही है हुसैन की वजह से। हुसैन ने वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कोई भी नहीं दे सकता। आज अगर हम यौम आशूरा मना रहे हैं तो इसलिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बच्चों, अपने साथियों समेत आए और इस्लाम को ज़िंदा किया। करबला की हर कुर्बानी जो है वो रो रो कर कह रही है कि यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत ज़िंदाबाद, हुसैनियत ज़िंदाबाद। आज के दिन के हवाले से और जुलूस आज़ादारी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई कुरान मजीद के छठे पारे की पहली आयत यह है। अस्सलाम वालेकुम किबला। अस्सलाम वालेकुम। ताज़ियत पेश करते हैं पहले आपको भी और इमाम ज़माना को भी। आज के दिन के हवाले से और जुलूस आज़ादारी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई कुरान मजीद के छठे पारे की पहली आयत यह है कि अल्लाह जो है वो शोर और जो है वो एहतजाज को पसंद नहीं करता है, मगर वो लोग एहतजाज करें जिनके ऊपर जुल्म हुआ है तो अल्लाह परवरदिगार उसके ऊपर राज़ी है और उसको पसंद करता है। तो ये दरअसल जो आज़ादारी सैयद शुहदा की जो जुलूस पूरी दुनिया में और इस वक्त मैनचेस्टर में निकल रहा है, ये उस आज़ादारी कुर्बानियाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादगार भी है और जुल्म के ख़िलाफ़ एक एहतजाज भी है। और ये बताना यजीद क्या चाहता था, यजीद चाहता था कि न जो है वो दीन रहे, न इस्लाम रहे और न क्या कहते हैं मोहम्मद अरबी का नाम रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो सिर्फ ऐशो अय्याशी और बदमाशी और शराब और कबाब का दौर चले। और उसने अमली तौर पर अपने दरबार में इन तमाम चीज़ों का इजहार भी किया और उसने अशार भी ऐसे पढ़े कि जिससे उसकी बेदीनी वाज़ेह थी। लेकिन उसके बाद भी अफसोस होता है कि लोग यजीद जैसे बदतरीन इंसान की वकालत करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि शायद कुछ दिन के बाद लोग शैतान की भी वकालत करने लगे हैं। शैतान तो भाई यजीद के मुकाबले में इबादत उसने बहुत की थी, लेकिन जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में आ गया तो उसकी कोई अहमियत नहीं रही और वो उसको लानत भी और सुबह क़यामत तक वो लानत रहा। अब रह गया ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस आज़ादारी का जो जुलूस सारी दुनिया में निकल रहा है, ये एक एहतजाज भी है और सारी दुनिया को एक मैसेज और पैगाम भी है कि इमाम हुसैन का पैगाम जो है वो कोई हुकूमत और इक़्तिदार के लिए जो है वो नहीं था कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के सामने या सिलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड जो भी मानते हों कि उसके मुकाबले में इमाम हुसैन ने जो है वो एक एहतजाज किया और उसके बाद जो है वो मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम हुआ और वो में कत्ल वगैरह ना, बल्कि कि जब भी जुल्म का पानी सर से ऊँचा हो जाए तो उसके लिए। और इमाम हुसैन ने तलवार पहले नहीं निकाली है। अगर इमाम हुसैन तलवार दरबार वलीद में चाहते तो उसकी हुकूमत का तख्ता उलट देते वलीद की,
اور وہاں سے گورنر یزید کا جو اپائنٹڈ گورنر تھا اس کا مرڈر کرا کے اور اس کے بعد اپنی گورنمنٹ کا اناؤنس کر دیتے تھے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اقتدار پیارا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اب تلوار خود نہیں چلائی بلکہ امام حسین علیہ السلام تو ڈیفنس کرتے رہے, اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کا تقدس برقرار رکھنے کے لیے مدینہ سے نکل آئے. مکے میں یہ جب معلوم ہوا کہ حاجی حج میں قتل کریں گے تو حج کی عبادت کو اور اس کے تقدس کو امام حسین علیہ السلام نے بچانے کی خاطر مکے سے نکل پڑے. پھر اس کے بعد کوفے میں بھی امام حسین علیہ السلام جا کر جو ہے وہ لوگوں کا چین و سکون غارت نہیں کرنا چاہتے تھے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک جو ہے وہ کہا کہ ہم کو ہندوستان جانے دو. بھارت کے لیے اس وقت جو ہے پاکستان ہندوستان ایک تھا, کہا کہ مجھے بھارت چلے جانے دو. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی صورت میں قتل و خون اور قتل و غارت گری نہیں چاہتے تھے. لیکن جو ہے وہ لشکر یزید نے وہ بربریت و شقاوت کا ثبوت دیا کہ آج جو ہے وہ انسانیت شرمسار ہے. بھائی جناب زینب نے ایک نوحے میں کہا ہے اور کہا کہ بھائی انکم قاتلتم فقتلتم, تم لوگوں نے ہمارے مردوں سے قتل و غارت ان کو قتل کیا, تم نے ان کو قتل کیا, انہوں نے تم کو قتل کیا. لیکن فما ذنب اطفال نبالھا, ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ امام جناب علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارنا اور پانی نہ پلانا یہ انسانیت کو شرمسار کرتا ہے. لہٰذا اسی ظلم کو آشکار کرنے کے لیے ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے میڈیا سے اور دنیا کی حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انویسٹیگیشن کریں اور ہماری ہسٹری بھی دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قتل ہونے والوں میں ہیں, ہم قاتل کی فہرست میں نہیں ہیں. ہم جس ملک میں گئے وہاں ہم نے امن کا پیغام دیا, جس ملک میں گئے ہم نے انسانیت کا پیغام دیا, جس ملک میں گئے ہم نے شرافت کا پیغام دیا. اس لیے کہ جو حکومت ہم کو مذہبی اعتبار سے ہم کو آزادی دیتی ہے اور ہم پوری دنیا میں ہماری ملت جعفریہ پوری میں جو آزادار قوم جو ہے وہ خصوصاً جو آزاداری کرے اور شیعہ کہہ لیجیے اور جو بھی آزادار ہیں چاہے سنی ہو چاہے ہر مذہب میں امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے آپ کو ملیں گے. جلوسوں میں مختلف جگہوں پہ ہندو بھی آتے ہیں. بہت اچھا شعر کہا تھا مہدی نظمی نے, ہمارے لکھنؤ کے شاعر تھے, بہترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اور انہوں نے بہترین شعر کہا تھا کہ در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. آج کے دن کے حوالے سے عزاداروں کو کیا پیغام دینا؟ عزاداروں کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس ملک میں رہیے اس ملک کے پہلے تو قانون کو فالو کیجئے, کسی قسم کا ایسا گڑبڑ کام نہ کیجئے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کی ملت بدنام ہو, آپ کا اسلام بدنام ہو, آپ کی شیعت بدنام ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جس ملک میں آئے ہیں اور ایسے ملکوں سے جو آزادہ, ہم تو ہندوستان سے ہیں, ہم تو قتل و غارت گری اور وہاں پر وہ ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے داخلی طور پر, ہم ہر جگہ آزاد ہیں, نماز کے لیے, روزے کے لیے, آزاداری کے لیے سب. لیکن پاکستان میں جو ہے دہشت گرد طاقتوں نے یا لبنان میں یا افغانستان میں یا اور ملکوں میں جو پیدا کر دیا ہے ماحول, اس ماحول سے جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہاں پر اپنے کو اسٹیبلش کریں, اپنے بچوں کی تعلیم دلائیں, اپنے بچوں کو اچھا مستقبل ان کا بنائیں, اور جو ہے وہ اپنے کو حجاب اسلامی میں خواتین بھی رہیں, اور ہمارے جوان بھی کوئی ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ اسلام بھی بدنام ہو, شیعت بدنام ہو, اور جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بدنام ہو. اس لیے کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور یہ وعدہ الہی تھا. میں ایک واقعے کی طرف اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ 5ویں امام گزر رہے تھے ایک آبادی سے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس آبادی کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ اس کو یہاں پر باقی رکھنا. پھر اس کے بعد کچھ اور آگے گئے تو ایک دوسری آبادی پڑی, تو امام نے دعا کی کہ پروردگارہ ان کو اس آبادی کو یہاں سے منتشر کر دے, اجاڑ دے, منتشر کر دے, یہ لوگ ادھر ادھر پراگندہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا پہلے والے کو تو آپ نے بسنے کے لیے کہا کہ یہ آباد رہیں, اور یہ آبادی تو آپ کے چاہنے والوں کے وہ مخالف کی تھی تو آپ نے کہا بسے رہیں. یہ آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پراگندہ ہو جاؤ, منتشر ہو جائیں, یہاں سے یہ آبادی اجڑ جائے وہ پراگندہ. تو امام نے فرمایا کہ یہ ہمارے دشمن تھے, میں نہیں چاہتا کہ یہ دشمنی جو ہے وہ ساری دنیا میں ان کو آباد رہنے کے لیے کہا کہ یہ دوری دنیا میں دشمنی عام نہ کریں. یہ ہمارے چاہنے والے ہیں, ان کے لیے اس لیے دعا کی کہ پوری دنیا میں منتشر ہو. تو یہ جہاں جائیں گے آزاداری کا پیغام لے کے جائیں گے, انسانیت کا پیغام لے کے جائیں گے, شرافت کا پیغام لے کے جائیں گے, علی کی سیرت بتائیں گے, رسول اللہ کی سیرت. اسی لیے جو ہے وہ آج ساری دنیا میں یہاں سے سمجھ لیجیے کہ ہندوستان, آسٹریلیا سے لے کے چیلی تک کے میرے پاس رپورٹ ہے کہ چیلی میں ہمارے ایک دوست ہیں, یہ لندن سے گئے مولانا سید محمد صاحب, اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ مطلب آزاداری کا ہو رہا ہے. اور بہترین بات جو ہے وہ علامہ نجم جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا, باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا, لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا, عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا, اب تک حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا.
लब्बैक या हुसैन। राय साहब, आप ओल्डम से थ्रू आउट इस जुलूस में शिरकत के लिए आए, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? देखें जी, मैं ये बात समझता हूँ कि आज का ये जुलूस है 1450 साल के बाद भी जो हम शिया कौम निकालते हैं, ये उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी सिर्फ शिया कौम के लिए नहीं बल्कि नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए करबला में दी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी। इस कुर्बानी के अंदर जो 73 शहादतें हैं वो बड़ी अहम हैं। उसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाने के लिए अपना भाई हज़रत अब्बास जैसे दे दिए, इस दीन को बचाने के लिए शहज़ादा अली अकबर जैसे बेटे दे दिए, इस दीन को बचाने के लिए ओनो मोहम्मद दिए, इस दीन को बचाने के लिए अपनी बहन और बेटियों की जो चादरें थीं वो तक कुर्बान कर दी। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमा को सोचना चाहिए और इस इस्लाम के लिए, इस दीन की बका के लिए इन जुलूसों में शामिल होना चाहिए और इत्तफाक व इत्तेहाद के साथ अकीदत के तहत मुहर्रम उल हराम को जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तासीब पेश करना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में ये कुर्बानी ना देते तो इंसानियत ही ना होती आज इंसान के अंदर, बल्कि वहाँ इमाम के इस पूरी मिशन के अंदर बहुत बड़ा जो फ़लसफ़ा है वो यही था। इसके अंदर माँ की तमीज़ दिखाई गई, बहन की तमीज़ दिखाई गई, इंसान को इंसानियत को बचा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दे दिया। तो मैं समझता हूँ आज सिर्फ ओल्डम से नहीं बल्कि पूरे यूके से इस जुलूस के अंदर लोग शामिल हैं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तासीब पेश कर रहे हैं। हम ये सिर्फ इमाम को खराज तासीब पेश कर रहे हैं कि इमाम अगर आप ना कुर्बानी देते तो शायद आज ये ना कुछ इस्लाम होता, ना मस्जिद होती, ना रोज़ा होता, ना कुछ भी ना होता, ना हम बारगाह होते। ये सिर्फ और सिर्फ बिका है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। मेरा नाम नूर फातिमा हुसैन और मैं नोहा पढ़ना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। ज़ारा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। ज़ारा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा, ज़ारा ने कहा मातम सरवर न रुकेगा, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। इस्लाम सदा जिंदा और पाइंदा रहेगा, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। एक प्यास ने सजा जो तहते किया है, तू जाके कह दीन पैगंबर का बचा है, ये और किसी ने नहीं। ज़ारा ने कहा है पैगाम हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, पैगाम हुसैन इब्ने अली जिंदा रहेगा, इस्लाम सदा जिंदा और पाइंदा रहेगा, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है, ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ है। थैंक यू। तुझे खटकता है इस वास्ते हुसैन का गम कि तेरे खून में यजीद बाकी है। दर हकीकत ये जुलूस, ये मातम, ये अदादारी ये यजीद से मुकाबला नहीं बल्कि यजीद का हुसैन से मुकाबला था। इस अंदाज में नहीं कि दो शहजादों की जंग थी, दो नज़रियात की जंग थी, हक़ व बातिल के दरमियान जंग थी। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश हम गदीर न भूलते तो ये करबला न होती। तो दर हकीकत करबला वहीं से स्टार्ट हो गई थी जहाँ से रसूल पाक रहलत फरमा गए। इस्लाम एक तरफ था, मुसलमान दूसरी तरफ थे, काश वो इकट्ठे होते। मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि दोस्तों, यजीद हुसैन से बैत न ले सका मगर हुसैन ने कुर्बानी वो दी जो किसी कायनात में कहीं इसका
ना अंदाज़ा किया जा सकता है। ए उम्मत मुसलमा, आज तागूत तुम्हारे दर पे है, तुम्हें मिटाने की ख्वाहिश रखता है। तुम्हें जिस तरीके से हुसैन ने बैत नहीं की तो उसने कुर्बानी दे दी। आज ए उम्मत मुसलमा, तुम मुत्तहिद हो जाओ। वार्निंग है, वार्निंग है, वार्निंग है। अगर तुम मुत्तहिद न हुए तो याद रखना हुसैन से बढ़ के तुम्हें कुर्बानी देना पड़ेगी। और काश वो वक्त ना आए कि जो दैश जैसी बदबख्त तरीन उम्मत जो सामने मुसलमानों की आई है, मुसलमान अपने आप को मुतारिफ़ करा रहे हैं। मैं उनको मुसलमान भी नहीं कहता। हो सकता है रहलत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हों, लेकिन ये लोग आज मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। इस्लाम के असल वारिस जो रसूल खुदा के बाद जब इमामत का सिलसिला शुरू हुआ तो ये लोग उसी वक्त से आज तक ऐसी ऐसी ज़लालतों पे उतर आए थे कि 35 हिजरी से लेके 101 हिजरी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हक हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे सब करते रहे। 101 में ये जाके बंद हुआ, वो भी एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला था, जिसने ये कह दिया था मरवान के पोते को, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को, ये कहा था कि तू अपनी बेटी की मेरी शादी कर दे, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि रसूल का और अली का रिश्ता ये है कि अली दामाद है रसूल का। तो उसने जब यहूदी ने ये उमर इब्न अब्दुल अजीज़ से कहा कि मैं एक बदनाम ज़माना बंदा हूँ, तो तुम भी अपनी बेटी का शादी इधर कर दो। तो जब रसूल की बेटी अली के साथ जस्ट इस वजह से कि वो दुनिया में कुछ ही मकाम नहीं रखता, तो तुम्हारे रसूल ने उसके साथ शादी कर दी, तो उसने अपने मुफ्तियान को बुलाया और तबर्रा का सिलसिला ख़त्म हुआ। आज ये मातम, ये अज़ादारी उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक हक़ का परचम बुलंद नहीं हो पाता, और हक़ का परचम मेरा ईमान है कि बुलंद है और बुलंद होकर रहेगा। क्यों कि इसके ऊपर मौलाए गाज़ी अब्बास सलाम के बाजू लगे हैं और हज़रत ज़ैनब की रिदा लगी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पंजाबी की रुबाई से अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ कि रब आप भी कदे ना ज़ाहिर होंदा जे ना पैदा करदा पंजा हस्तियां नू। रब आप भी कदे ना ज़ाहिर होंदा जे ना पैदा करदा पंजा हस्तियां नू। ना अर्श ना फर्श लौलाक होंदा ना वेख इन्हां दियां मस्तियां नू। शायर दावत फ़िक्र दे के आखरे अजे वेला ही गफलत तू बाज आ जा और छड़ ख्वाब दियां बुत परस्तियां नू। जिथे जिक्र इमाम हुसैन दा नी रब उजाड़ देंदे उन्हां बस्तियां नू। तो आज मैनचेस्टर की सरजमीन पे इमाम मज़लूम करबला का मातम हर साल की तरह आज जो ग्लासगो से लेके लंदन तक तमाम शहरों से आने वाले आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला अपने अज़ीम मोहसन की याद मनाने के लिए, गम हुसैन मनाने के लिए, मातम इमाम मज़लूम करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बात साबित कर रहे हैं कि हुसैन किसी एक फ़िरके का मोहसन नहीं, किसी एक मकतब का मोहसन नहीं, बल्कि मोहसन कायनात है। किस किस का मोहसन है हुसैन? हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन जग का, हुसैन रब का, हुसैन सब का। कौन हुसैन? किए हैं जिसने चराग रोशन, अरे लहू से ऐसे चराग रोशन। हुसैन अगर ना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते। हुसैन अगर ना शहीद होते तो आज घर घर यजीद होते। नबी की शफ़क़त अया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती, यजीदियत के असूल होते, नमाज रोज़ा फजूल होते। तो मैं इसी के साथ कि खुदावंद करीम बसदका मोहम्मद वाले मोहम्मद इन तमाम मातमियों अज़ादारों की जो आज इस मैनचेस्टर में आके मौला का गम मना रहे हैं, इनकी तौफ़ीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमाएँ और तमाम मुसलमानान आलम को गम इमाम मज़लूम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We are here to represent the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam
and in this land where we originally don't belong to, it feels more important to be here to represent it, and that is the reason so many people are here, and so many ladies with the children are here like us, and it's so peaceful here as well, and it's really nice to see that there is a lot of support here for us to commemorate whatever we want to do here. So I'm very happy about that, and inshallah I think the message of Imam Hussain will go a long way until the end of this world and afterwards as well. Thank you. We love Imam Hussain. Labbaik ya 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 Hussain. Look at the camera. Say Labbaik ya Hussain. Labbaik ya Hussain. Labbaik ya Hussain. Thank you, beta. Thank you. हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हम आज भी करबला को सलाम पेश करते हैं। ये आज़ादारी, ये मातम हुसैन इस चीज़ का सबूत है कि हुसैन ज़िंदा है हर मोमन के दिल में, हुसैन ज़िंदा है हर आदमी के दिल में, हर इंसान ज़िंदा है उस शख्स के अंदर जो अब भी हक़ और बातिल की लड़ाई लड़ रहा है। हुसैन एक पैगाम है करबला के लिए, हुसैन एक पैगाम है हमारे लिए, क्योंकि हुसैन इस्लाम ने जो कुर्बानियाँ करबला में दी हैं वो हमें सिखाया है, इसलिए कि वो कुर्बानियाँ हम याद रखें और हम अपने मौला को सलाम पेश करें, क्योंकि जब तक ये दुनिया कायम है तब तक हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है और हुसैन जिंदाबाद ता क़यामत रहेगा, और हशर के बाद भी यही नारा लगेगा कि हक या हुसैन। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। आज हम इस मौके पर यही पैगाम देना चाहेंगे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद जो है उसको समझने की कोशिश करें, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम है वो सिर्फ़ किसी एक फ़िरके का गम नहीं है या किसी एक मज़हब का गम नहीं है। हम तमाम मज़ाहिब को, तमाम आलम इस्लाम के अलावा तमाम आलम इंसानियत को भी इस फ़िरके, इस गम में शरीक होने का पैगाम देते हैं। आएँ और इस कुर्बानी को समझने की कोशिश करें और इसका क्या मकसद है उसको जानने की कोशिश करें। इसके अलावा और हमें मौला की कुर्बानी को का जो मकसद है उसको समझने के साथ साथ मौला के असहाब जो उनके फॉलोअर्स थे उनकी ज़िंदगी को भी अपने सामने मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि जनाब मीसम तम्मार, जिनके बारे में शायर ने बहुत खूबसूरत अल्फाज में उनकी तारीफ़ को कलमबंद किया है कि अली के इश्क में मरना सिखा के जाऊँगा। जब जनाब मीसम तम्मार को मौला की मोहब्बत में सूली चढ़ाया जाने लगा तो जनाब मीसम तम्मार ने ये अल्फाज बयान किए कि अली के इश्क में मरना सिखा के जाऊँगा, मकाम और भी अपना बढ़ा के जाऊँगा, मैं बन के ज़ाकिर अली अली करके मैं तेरी सूली को मिंबर बना के जाऊँगा। शुक्रिया। किबला, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जुलूस आज़ादारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले, आज की मुनासिब जो शहादत है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और आज़ादारों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ज़ाहिर है कि जो करबला मोहल्ला में शहादतें हुई हैं वो तो 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को हुई हैं, लेकिन हम अपनी सहूलत के एतबार से क्योंकि संडे है उसके एतबार से यहाँ पर जुलूस मैनचेस्टर में निकाला गया है। ज़ाहिर है कि जुलूस लफ्ज़ी एक ऐसा है कि जुलूस उसी का निकलता है, उसी का बरामद होता है जिसकी फ़तह होती है। तो आज इस मैनचेस्टर के शारा पर ज़र्रा ज़र्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि कल हुसैन के मुकाबले में जो यजीद आया था वो न जाने कब का फ़ना हो गया। हुसैन आज भी मोमिनीन की दिलों की धड़कन में, ख़तीबों की खिताबत में, शायरों के कलाम में, उलमा के इल्म में आज भी ज़िंदा जावेद है। यूँ भी कुरान मजीद की आयत है कि फ़स्कुरूनी अस्करकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। शायद
कायनात में क़यामत की सुबह तक, अज़ल से अबद तक अकेला इमाम हुसैन वो कारी है जिसने नोके नेज़ा पर बारगाह वहदत में खराज अक़ीदत पेश किया और उन्होंने सूरत कहफ की तिलावत की। तो क्योंकि सर को सजदे में रखकर जिस हुसैन ने कटाया था, जब भी सुबहाना रब्बिल आला वो बेहमदा की सदा दश्त करबला में गूंज रही थी, तो अब ये फरीज़ा इलाही है कि वो इमाम हुसैन के ज़िक्र को ज़िंदा जावेद रखे। आज 1400 सदियाँ गुज़रने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे इमाम हुसैन की शहादत कल ही हुई थी। आज मैं माँओं की, अपनी बहनों की गोद में आगोश में छोटे छोटे बच्चे देख रहा हूँ, वो भी या हुसैन हुसैन ज़िंदाबाद, हुसैनियत ज़िंदाबाद करते हुए जा रहे हैं। यानी ये सिलसिला नस्लन बादन नस्लिन ज़ात वाजिब ने इसको सलामत रखा है और सुबह क़यामत तक ये सलामत रहेगा। जहाँ तक एक मैसेज की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि हम ज़िंदा जावेद को याद करते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं, उनके पूरे तसलसल को याद करते हैं। तो हमारी कौम को ज़िंदा होना चाहिए, सिर्फ़ ज़बान से ज़िंदगी नहीं बल्कि उनके अमल से, उनके अमाल से, उनकी नशिस्त व बर्खास्त से ज़िंदगी का ऐलान होना चाहिए। और इंसानियत की ज़िंदगी इल्म के साथ होती है, तंज़ीम के साथ होती है, तरतीब के साथ होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारी मातमी अंजुमन गुज़रें तो उनके नशिस्त व बर्खास्त के, उनके गुफ्तार से, रफ्तार से इल्म छलकना चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन खिराज अक़ीदत ये है कि जो इमाम हुसैन ने वलीद जो मदीने का गवर्नर था उसको ललकार के कहा था, जब उसने बैत तलब की है कि यजीद ने बैत मांगी है, तो ललकार के कहा था कि उससे कह देना कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी उसका मतलब ये है कि अभी तक हम ये समझते थे कि शायद हुसैन कायनात में अकेला है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी कुरान पे अमल करने वाला, सीरत मोहम्मदिया को पे अमाल बजा लाने वाला, सीरत मोहम्मदिया के मुताबिक अमल करने वाला कभी भी उसकी बैत नहीं करता जो फासिक हो, जो फाजिर हो। इसका मतलब ये है कि सीरत इमाम हुसैन तो उसी से झलक जाती है कि जो इमाम हुसैन के मुताबिक सजदे करता है, इमाम हुसैन के मुताबिक अमाल करता है। लेकिन सीरत उसकी भी झलकती है जो यजीद था। हम समझते थे कि यजीद मर गया, लेकिन यजीद तो मर गया, लेकिन यजीदियत आज भी ज़िंदा है। अगर आज ज़िंदा ना होती तो आज मस्जिदों में मज़लूमों की शहादत ना होती, आज यजीदियत ज़िंदा ना होती तो आज बेगुनाहों को कत्ल न किया जाता, आज यजीदियत ज़िंदा ना होती तो यकीनन आज जो ये हुसैन के ज़िक्र करने वालों पर यलगार किया जाता है, बम ब्लास्ट किया जाता है, तो इस तरह से उन पे जुल्म ना होता। मैं समझता हूँ कि ये यजीदियत जब ही ख़त्म होगी जब गैब का पर्दा हटाकर अपने वक्ता हुसैन जुल्फ़िकारी हैदरी लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया। सलामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी मुअज़्ज़म का इरशाद गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लिहाजा आलम इस्लाम को सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा। ज़ाहिर है कि मैनचेस्टर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ये तारीख़ी जुलूस निकल रहा है। ये इस बात की दलील है कि हम कल भी जुल्म से नफ़रत करते थे और आज भी जुल्म से नफ़रत करते हैं। हक़ का हुक्म अल्लाह ने दिया है कि हक़ वालों के साथ रहो और बातिल से गुरेज़ करो। तो सरकार ख़त्मी मरतबत ने मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बता दिया कि जो मुझ तक आना चाहता है वो पहले मेरे हुसैन के दरवाज़े को तलाश कर ले। जो हुसैन तक आ जाएगा वो नबी तक पहुंच जाएगा, जो नबी तक पहुंच जाएगा वो खुदा तक पहुंच जाएगा। अब सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफ़ी नहीं है कि अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं
تو کچھ بھی نہیں، زبان سے اقرار نہ کیا جائے بلکہ عمل کر کے بتایا جائے۔ جس طرح زہرا کے لال نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، اور سرکار امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو آئے تو ان کا کوئی اقتدار کا حصول نہیں تھا، کوئی اقتدار لینا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ مکے سے کہتے ہوئے چلے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بلندی کے لیے اور اللہ کی توحید کی بقا کے لیے جا رہا ہوں، اور اپنے نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ بنی امیہ کا یہ بگڑا ہوا جو تھا یزید، اس نے توہین نبوت بھی کی تھی، توہین رسالت بھی کی تھی، شریعت محمدی کا مذاق بھی اڑایا تھا، لہذا حسین وارث آدم بھی تھے، وارث نوح بھی تھے، وارث ابراہیم بھی تھے، وارث موسیٰ بھی تھے، وارث عیسیٰ بھی تھے، وارث محمد مصطفیٰ بھی تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا کہ یزید جو مذاق اڑا رہا ہے، اس کے اس نعرے کو میں شام کے درباروں میں دفن کر دوں گا اور پرچم توحید الہی کو میں بلند کروں گا، مجھے کتنی قربانیاں بھی دینی پڑیں لیکن میں اللہ کے پاکیزہ دین کے لیے قربانیاں دوں گا، اور اپنے نبی کی شریعت کو بچانے کے لیے میں قربانیاں دوں گا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کسی بھی قربانی سے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ دریغ نہیں کیا، چاہے علی اکبر کی قربانی ہو، چاہے اون و محمد کی قربانی ہو، چاہے مولا عباس علیہ السلام کی قربانی ہو، ہر قربانی کو یہاں تک کہ تاریخ بشریت میں ایسی قربانی دینے والا نہ کوئی نبی گزرا ہے، نہ کوئی رسول گزرا ہے جس نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر کے عالم اسلام کو پیغام دیا کہ نہ کل قرآن ہم سے جدا تھا، نہ آج ہم سے قرآن جدا ہے، تم ہمارے سر کو قلم تو کر سکتے ہو لیکن قرآن کو ہم سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا عالم اسلام پر یہ واجب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرے اور ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو تمام عالم اسلام جہاں جہاں اللہ کی توحید اور نبی کی نبوت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو توحید کو بچانے والے حسین کا ذکر بھی کرنا چاہیے، نبوت کو بچانے والے حسین کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو حسین نے کربلا کے میدان میں اللہ کو سجدہ کیا، تاریخ انسانیت میں حسین جیسا سجدہ گزار کوئی نہیں ہے۔ اور جس طرح امام حسین علیہ السلام نے صبر کا پیغام دیا ہے، اس طرح صبر کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دے کر بقائے انسانیت کا پیغام بھی دیا ہے، بقائے آدمیت کا پیغام بھی دیا ہے کہ آدمیت کا احترام بھی ہونا چاہیے، انسان کا احترام بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم اسی لیے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اجر رسالت کی مقدس جانماز پر تذکرہ آل محمد کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مبین نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب جہاں جہاں پوری دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یا حسین کی صدائیں نہ آ رہی ہوں، حسینیت زندہ آباد کے نعرے نہ بلند ہو رہے ہوں، اور یزیدیت مردہ آباد کے نعرے نہ کہیں بلند ہو رہے ہوں، اس لیے کہ حسین کل بھی فاتح تھے، حسین آج بھی فاتح ہیں۔ اللہ نے بھی حسین کی فتح کا اعلان یوں کیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر یہ سارے مسلم امہ غور کرے کہ کربلا میں صبر کرنے والا کون تھا اور ظلم کرنے والا کون تھا، بربریت پر کون قائم تھا، توہین دین کرنے والا کون تھا۔ وہ یزید ابن معاویہ تھا جو توہین دین بھی کر رہا تھا، توہین رسالت بھی کر رہا تھا، توہین آدمیت بھی کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف کا پیغام دے کر اور صبر
करके करबला के अंदर ज़माने वालों को बताया कि सूरह असर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, गौर भी किया जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस्सब्र। अक्सरियत घाटे में है, यजीद का लश्कर हज़ारों में था या लाखों में था, लेकिन हुसैन की जानिब 72 थे। तो अल्लाह ने बता दिया व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस्सब्र, सब्र पर रहने वाले कल भी कामयाब थे, हक़ पर रहने वाले आज भी कामयाब हैं। खुदा ने क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि जो हुसैन के दरवाज़े पर आ जाएगा वो क़यामत तक कामयाब हो जाएगा। और हुसैन की मोहब्बत और मवद्दत का सिला कल भी जन्नत थी और आज भी जन्नत है। ज़हरा का लाल कल भी जन्नत का सरदार था और आज भी जन्नत का सरदार है। और ये मकाम मेरे मौला हुसैन का है कि हुसैन की जैसी माँ है कायनात में किसी की माँ ऐसी नहीं, जैसा बाबा अली हुसैन का है ऐसा बाबा किसी का नहीं, और जैसा नाना रहमतल लिल आलमीन शफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का शरफ़ है, वो शरफ़ किसी नबी को भी खुदा ने नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उसवाए शब्बीर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ज़िक्र करने की और परचम हुसैनियत को बुलंद करने की खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम शुक्रगुज़ार हैं हिदायत टीवी के कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज यहाँ 8 दिन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजर रिसालत का हिदायत टीवी जो है वो हक़ अदा कर रहा है। हम बारगाह एज़दी में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम बहक़ अइम्माए ताहिरीन जो है वो हिदायत टीवी की तौफ़ीक़ात में खुदा इजाफ़ा फ़रमाए और जितने भी यहाँ लंदन में बरतानिया में मोमिनीन आबाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताउन भी फ़रमाएँ, इसलिए कि बग़ैर ताउन के हर काम ज़रा स्लो हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मौला के अज़ादारों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो हिदायत टीवी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दामे दरमे सुखने इनकी मदद करें ताकि ये पैगाम हुसैनियत को ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर पेश करते हुए नज़र आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा हो गया बस करबला के बाद। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आपने देखा कि हिदायत टीवी आपके लिए ये खुसूसी नशरियात लेके आया है कि जो मैनचेस्टर का ये जुलूस आज़ादारी जो कि गुज़श्ता कई सालों से माशाअल्लाह रवां दवां है, और ये मैसेज दिया गया आज के इस दिन के हवाले से कि कोई भी दौर हो ये हुसैनी हाथ जब सीने पे पड़ते हैं तो यजीदियत के मुंह पे एक तमाचा पड़ता है और वो बौखला उठती है। यही किसी ने कहा था, शायर ने, कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आपने देखा कि हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस जुलूस में मौजूद थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। हमारी माएँ बहनें भी इस जुलूस में मौजूद थी। अपनी इन दुआओं में हिदायत टीवी को याद रखिएगा और हिदायत टीवी की एक करबला कैंपेन जो इस वक्त लॉन्च हुई है 72 पाउंड वन ऑफ की, उसमें भी उसके भी मेंबर बने और करबलाई होने का एक सबूत दें। मुझे, अपने प्रेजेंटर ज़हीर अब्बास को और कैमरामैन सैयद मोहम्मद बाकर नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन।